جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی نکال لی. نکالیے. آواز بھی آ رہی ہے میری؟ کلیئر ہو گیا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، فصل العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق أيضا. اچھا جی، تابع کی کل 5 قسمیں تھی. پہلی قسم ختم ہو گئی، اور پہلی قسم کیا تھی؟ صفت. اس کی پوری تفصیل بھی جمیع ما لہ و ما علیہ آپ نے پڑھ لی ہے. پہلی قسم ختم ہونے کے بعد اب دوسری قسم شروع ہو گئی تابع کی، عطف بالحروف. عطف بالحرف کسے بولتے ہیں؟ جس میں حرف عطف کے ذریعے حروف عطفہ وہی ہے نا، واو فا ثمہ وغیرہ، ان کے ذریعے عطف کیا گیا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ظاہر ہے حروف کے ذریعے عطف ہو رہا ہے تو عطف بالحرف کہلائے گا. واو سے جو پہلا ہے وہ معطوف علیہ اور متبوع، اور واو کے جو بعد آتا ہے اس کو معطوف بھی بولتے ہیں، اور وہ تابع بھی ہے. کس چیز میں تابع ہے؟ اعراب میں. جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوگا، یہ تابع ہے اس کا اعراب میں. سمجھے؟ تو یہ تابع کی دوسری قسم آ گئی، عطف. عطف کا لغوی معنی ہوتا ہے موڑنا. لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ موڑنا، مائل کرنا. سمجھے؟ اس کے اندر بھی اس کو عطف کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم وہ جو معطوف ہے نا اس کو موڑ دیتے ہیں معطوف علیہ کی طرف، یعنی معطوف علیہ کی جگہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں موڑ کر. اب جانی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر. اب عمر معطوف تھا، اس کو موڑ دیا زید کی طرف، زید کی جگہ کے اوپر رکھا. تو جو چیز، جو حکم زید کے ساتھ ٹکرا رہا تھا وہ اس کے ساتھ بھی ٹکرائے گا. کیا مانا؟ جا عمر، عمر آیا. یہ اس کو موڑ دو معطوف علیہ کی طرف کہ جو حکم معطوف علیہ پر لگ رہا ہے وہی حکم اس کے اوپر بھی لگے گا، معطوف کے اوپر. اسی کی طرف موڑ دو، وہی والا حکم لگے گا اس کے اوپر. اسی لیے اس کا نام ہے عطف. کسے بولتے ہیں عطف بالحروف؟ یہ تابع کی دوسری قسم ہے. یہ معطوف وہ تابع ہے ینسب الیہ، اس کی طرف وہی حکم منسوب ہوتا ہے ما نصب الی متبوعہ، جو اس کے متبوع، اور متبوع کون ہے؟ معطوف علیہ. جو معطوف علیہ کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے وہی حکم اس معطوف کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے. مثال، جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر. اب زید کی طرف کس حکم کی نسبت ہو رہی ہے؟ جاء، آنے والا حکم لگ رہا ہے زید کے اوپر. سمجھے؟ یہی حکم کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ اسی حکم کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ جس حکم کی نسبت متبوع کی طرف ہو رہی ہے آنے کی، اسی حکم کی نسبت تابع کی طرف ہو رہی ہے، عمر کی طرف بھی ہو رہی ہے آنے کی. وہ بھی آیا. یہ معنی نہیں جانی زید و عمر کا کہ عمر تو آیا مگر زید تو آیا مگر عمر نے کھایا. اس کی طرف کھانے والا حکم منسوب نہیں ہو، وہی حکم ہو رہا ہے آنے والا جو زید کی طرف، وہی عمر تابع کی طرف بھی ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، یہ دونوں مقصود ہیں اس نسبت کے ساتھ. اب کیا مانا؟ یہ جو حکم کی جو نسبت ہو رہی ہے معطوف اور معطوف علیہ کی طرف، یہ مانا نہیں ہے کہ مطبوع تو مقصود ہے اس حکم کے اندر، تابع جو ہے وہ تابع ہے، وہ مقصود نہیں ہے، وہ ضمنی طور پر ہے. یہ نہیں، دونوں مقصود ہیں. جانی زید و عمر کیا مانا؟ زید بھی آیا، زید کا آنا بھی مقصود ہے. وہ عمر، اور عمر بھی آیا، عمر کا آنا بیان کرنا یہ بھی مقصود ہے. دونوں مقصود ہے. یہ نہیں کہ زید تو مقصود اور عمر بیچارہ ویسے ہی تو پھیلی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے بادشاہ آتا ہے نا، وزیر اعظم آتا ہے، ساتھ وہ کچھ تھوڑے سے چمچے بھی ویسے ساتھ ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے،
وہ بھی وہ مقصود نہیں ہوتے، وہ تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، مقصود تو بادشاہ کا آنا ہے، وزیر اعظم کا، لیکن یہاں وہ نہیں، یہاں دونوں مقصود ہے، زید بھی مقصود اور عمر کا آنا یہ بھی مقصود ہے۔ اس میں عطف بالحرف کے اندر کیا ہوگا، وہ جس حکم کی نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف، اسی کی تابع کی طرف بھی ہوتی ہے، اور اس نسبت میں دونوں مقصود بھی ہوتے ہیں، زید کا بھی آنا مقصود اور عمر کے آنے کا جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آیا وہ بھی مقصود ہے، یہ دونوں مقصود ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی، اور باقی وہ یسمى عطف النسق ایضا، اس کو عطف بالحرف بھی بولتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام عطف نسق بھی ہے، یہ دو نام ہے اس میں۔ تعریف گزر چکی، عطف کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب اس عطف کی شرط بیان کر رہے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ، سمجھے؟ شرط کیا ہے؟ ان یکون بینہ و بین مطبوع، اس تابع کے لیے شرط یہ ہے کہ تابع اور مطبوع کے درمیان کوئی ایک آدھا حرف عطف ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ عطف بالحرف یہ تابع نہیں بنے گا، نام ہی اس کا عطف بالحرف، حرف آئے گا تو تابع بنے گا، حذف کے بغیر نہیں۔ اچھا وہ حروف عطفہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں جو مطبوع اور تابع کے درمیان جن کا آنا ضروری ہے؟ کہنے لگے یہ تو ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں اسم کی، اس کے بعد دوسری قسم آئے گی فعل کے بارے میں، تیسری قسم آئے گی حرف کے بارے میں۔ تو یہ حروف عاطفہ چونکہ حرف ہیں، حروف عاطفہ ہے نا تو حرف ہیں، تو پھر اس کی پوری تفصیل تیسری قسم میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اب مثال دے دی انہوں نے، قوم زید و عمر، زید اور عمر کھڑے ہوئے۔ اب عمر معطوف ہے، تابع ہے، اور عطف بالحرف کی شرط پائے گی، واو حرف عطف آ گیا، اور اس کے بعد یہ جو عمر آ رہا ہے یہ تابع ہے، زیدن معطوف علیہ مطبوع ہے، جو اعراب معطوف علیہ کا ہے مطبوع کا وہی اعراب تابع کا ہے، اور جو چیز مطبوع کی طرف منسوب ہو رہی ہے وہی تابع کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ زید کھڑا ہوا اور عمر بھی کھڑا ہوا، یہ قامہ کی نسبت جیسے زید کی طرف ہو رہی ہے مطبوع کی طرف، ہم نے کیا کہا تھا، اسی چیز اسی حکم کی نسبت تابع کی طرف بھی ہونی چاہیے، اور یہ دونوں مقصود ہیں بیان کرنا، یہ نہیں کہ زید تو مقصد ہے اور وہ مقصد نہیں ہے، نہیں، دونوں کھڑے ہوئے یہ بیان کرنا مقصود ہے، دونوں کھڑے ہونے میں مقصود ہے، یہ مقصد ہے، یہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا جی، آگے ایک ضابطہ، یہ اصول آ گیا عطف کے حوالے سے، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ۔ ٹھیک ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے، کہنے کہ اب عطف کی بات چل رہی ہے، عطف بالحرف کی، کہتے یاد رکھنا اگر عطف کیا جائے وَإِذَا عُطِفَ کس کے اوپر، مرفوع متصل کی ضمیر پر۔ مرفوع کیا معنی؟ فاعل کی ضمیر، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل کی ضمیر، اور فاعل کی جو ضمیر ہے وہ بھی اپنے عامل اور فعل کے ساتھ متصل ہے، اس سے جدا نہیں ہے، ضمیر بھی فاعل کی ہو اور اپنے فعل کے ساتھ متصل ہو، جڑی ہوئی ہو۔ تو اگر عطف کیا جا رہا ہے یعنی معطوف علیہ بن رہا ہے مرفوع متصل کی ضمیر، تو ایسی صورت میں اس معطوف کے اس کے اوپر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، پہلے اس مرفوع متصل ضمیر کی تاکید لاؤ مرفوع منفصل کے ذریعے، اس کے بعد پھر اس معطوف کا عطف اس ضمیر مرفوع متصل پر ہو سکتا ہے، بغیر تاکید کے یہ عطف نہیں ہو سکتا۔ مثال ضربت انا وزید، اب ضربت میں یہ تو ضمیر فاعل کی ہے، جب فاعل ہے تو ظاہر فاعل مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع کی ضمیر ہو گئی، اور فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا اس سے الگ ہے، منفصل جدا ہے یا جڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے تو مرفوع متصل کی ہو گئی۔ اب ہم نے زید کا عطف کرنا ہے اس تو پر، تو یہ عطف جائز نہیں ہے، اس کے لیے واجب ہے پہلے اس تو کی تاکید لاؤ
ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، انا کے ساتھ تاکید آگے، اب زید کا عطف تو کے اوپر ٹھیک ہو جائے گا، متصل کے اوپر بغیر تاکید کے جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عطف کر رہے ہیں زید کا، زید مستقل ہے، سمجھے؟ اور تو مستقل نہیں ہے، وہ تو جز ہے فعل کا، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس وقت، تو فعل کے ساتھ متصل ہے، گویا اس کا جز ہے، گویا غیر مستقل ہے کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہے فعل کے ساتھ۔ تو مستقل کا غیر مستقل پر کیسے عطف کرو گے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا کیا کرو، ضمیر مرفوع منفصل لے کر آؤ، وہ منفصل جدا ہے نا، اب گویا منفصل آگی، گویا یہ بھی مستقل ہو گیا جدا، اب اس کا عطف ہو سکتا ہے، اس کے بغیر عطف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہیں گے، ضرب تو آنا، اب یہ تو کا معنی بھی میں، آنا بھی معنی میں، تو دو دو دفعہ ضمیر آگے، تو جانی زیدن زیدن جب دو دفعہ سے تاکید ہی ہو گئی نا، تو پھر آنا اس مرفوع متصل کی تاکید، اب عطف جائز ہو جائے گا، اس کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔ الا، مگر ایک بات ہے، وہ کیا؟ کسی بھی صورت میں آپ ضمیر مرفوع متصل کے اوپر عطف نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی تاکید مرفوع منفصل کے ساتھ نہ آ جائے، اس متصل کی تاکید جب تک منفصل کے ساتھ نہ آ جائے، آپ کسی بھی صورت میں اس مرفوع متصل کے اوپر عطف نہیں کر سکتے، الا، مگر ایک صورت میں کر سکتے ہیں۔ الا کا معنی ہے وہ کیا؟ اذا فصلہ، درمیان میں کوئی فاصل، کوئی چیز آ جائے، کوئی فاصلہ آ جائے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں اگر کوئی فاصلہ آ گیا ہے نا، کوئی فصل آ گیا ہے، اب بغیر مرفوع منفصل کے تاکید کے بھی عطف جائز ہو جائے گا۔ اب تھوڑا دور ہو گیا ہے، معطوف معطوف سے دور ہو گیا، اب عطف جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ضربت الیوم وزید، اب آپ نے زید کا عطف کیا تو کے اوپر، تو مرفوع متصل عطف ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ انا کے ساتھ مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید، یہ تو تاکید نہیں ہے، یہ عطف جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ معطوف زید اور معطوف علیہ تو کے درمیان فصل آ گیا الیوم کا، اب فصل آ گیا، اب بغیر تاکید کے بھی عطف جائز ہو جائے، اگر فصل نہ پھر عطف جائز نہ ہوتا، بالکل ٹھیک ہے نا، بغیر اس کے عطف جائز نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت، اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ جہاد کرو، نکلو سارے، اور اللہ فرما رہے ہیں مدد آئے گی، زمین تمہاری ہے، نکلو، تو یہ کہتے وہ جوں جوں کہتے نا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنا جتنا فرماتے جاتے تھے اتنا اتنا وہ سخت ہوتے جاتے تھے، آخر میں آ کر انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ایسا کرو ہم نے تو جانا نہیں ہے۔ بڑے بدبخت لوگ تھے نا بنی اسرائیلی، تبھی تو کے اوپر لعنت ہے قرآن مجید میں کہ قیامت پر لعنت پڑی رہے گی ان یہودیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کسی اور کو کیا چھوڑیں گے، جس کو خود نبی کہتے تھے۔ خیر، اب یہ انہوں نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا اللہ چلے، کہتے تھے اللہ فرما رہے ہیں جاؤ، وہ کہتے اچھا ایسا کرو آپ بھی چل جاؤ، آپ کا اللہ چلو، آپ دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم نے تو نہیں جانا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اب فَاذْهَبْ امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور وہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے، اس کے اندر ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے اس کے اندر مرفوع متصل کی۔ اب ربک کا عطف اس انتا کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ فاعل کی ضمیر ہے، مرفوع متصل کی ضمیر ہے، تو عطف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تاکید نہ آ جائے مرفوع منفصل کے ساتھ۔ تو اللہ تاکید لے کر آئے نا، کیا فرمایا انہوں نے، کیا کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، انتا کے ساتھ تاکید آئی ہے قرآن مجید میں، اب ربک کا عطف اذهب کے اندر جو انتا مرفوع متصل ہے ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ تاکید نہ آتی پھر ضابطے کے خلاف ہو جاتا۔ ہاں اگر فصل آ جائے پھر جائز ہے، سمجھے، فصل آ جائے پھر بالکل جائز ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ما اشرکنا ولا آباؤنا، ما اشرکنا، سمجھے، ولا آباؤنا، اب یہ ما اشرکنا میں نا ضمیر فاعل ہے، آباؤنا کا عطف ہو رہا ہے نا مرفوع متصل کے اوپر، مرفوع متصل فاعل کی ضمیر ہے،
تو اب اس کی تاکید آنی چاہیے تھی، نحنو کے ساتھ وہ نہ آئی، عطف اس کے بغیر بھی ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ بیچ میں لا آ گیا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، جب بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے پھر بغیر تاکید مرفوع منفصل کی تاکید کے بغیر بھی عطف ہو سکتا ہے۔ خیر یہ بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آگے ایک نیا ضابطہ، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، جب ضمیر مجرور پر عطف، یہ تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف تھا نا، اس کا ضابطہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ضمیر مجرور اگر معطوف علیہ بن جائے، اس پر اگر عطف ہو ضمیر مجرور پر، تو اس کے لیے بھی اصول یاد رکھنا، جو معطوف ہے اس سے پہلے حرف جر کا اعادہ واجب ہے، اس کے بغیر عطف نہیں ہو سکے گا۔ مثال مررت بک و بزید، اب اس کا کے اوپر زید کا عطف ہے اور کا مجرور ہے، کیوں؟ اور ضمیر مجرور ہے، ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ اور مجرور ہے یا نہیں ہے؟ تو ضمیر مجرور، ضمیر تو یہ ہے کا، اور مجرور بھی ہے کیونکہ با حرف جر داخل ہے تو مجرور بن گیا۔ اب اس پر عطف ہو رہا ہے زید کا، یہ جائز ہی نہیں ہے جب تک حرف جر کا اعادہ نہ ہو۔ مررت بکا و زیدن غلط ہو جائے گا، مررت بکا و بی زیدن حرف عطف کے اعادے کے ساتھ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ بات ختم۔ وعلم، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے، وہ کیا یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوگا کیا معنی؟ جو حکم معطوف علیہ کا وہ معطوف کا، معطوف اگر مبتدا بن رہا ہے، معطوف علیہ اگر مبتدا بن رہا ہے تو معطوف بھی مبتدا ہوگا، وہ اگر صفت بن رہا ہے یہ بھی صفت، وہ اگر خبر بن رہا ہے یہ بھی خبر، وہ کانا کا اسم بن رہا ہے یہ بھی کانا کا اسم، وہ مجرور بن رہا ہے یہ، تو جو حکم اس کا ہوگا وہ اس کا ہوگا۔ ان المعطوف کس کے حکم میں؟ معطوف علیہ کے۔ کیا معنی؟ اعنی اذا كان الاول، کیا معنی؟ وہ مطبوع جو معطوف علیہ اگر وہ صفت بن رہا ہے، صفتا لشیء، کسی چیز کی صفت بن رہا ہے، او خبر لامر، یا کسی چیز کی خبر بن رہا ہے، یا صلہ بن رہا ہے، یا حال بن رہا ہے، یا تمیز بن رہا ہے، یا مبتدا بن رہا ہے، کچھ بھی بن رہا ہے، فالثانی كذلك ايضا، تو معطوف بھی ویسا ہی ہوگا، جو معطوف علیہ وہ مبتدا تو یہ مبتدا، وہ خبر یہ خبر، وہ صلہ یہ صلہ، وہ حال یہ حال بنے گا۔ یہ پکا اصول ہے، یہ یاد رکھنا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ اصول یاد رکھنا۔ جیسے جاءنی زید العالم والفاضل، اب یہ فاضل کا عطف ہو رہا ہے عالم کے اوپر، عالم کیا تھا؟ معطوف علیہ، تو وہ کیا تھا؟ وہ صفت تھا کس کی؟ زید کی، تو فاضل بھی صفت بن جائے گا، جو معطوف علیہ وہ معطوف، تو معطوف العالم معطوف علیہ وہ عاطف، فاضل معطوف علیہ مل کر صفت، اگر عالم صفت ہے تو پھر فاضل بھی صفت ہے، تو جو معطوف علیہ وہ معطوف ہو، یہ اصول یاد رکھنا۔ باقی آخری بات آج کے سبق کی، یہ ایک ضابطہ یاد رکھنا، سمجھے؟ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس چیز کا عطف اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے یا نہیں؟ کون سا کس چیز کا عطف معطوف علیہ پر ہو سکتا ہے، کس کا عطف نہیں ہو سکتا، غلط ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا ہر چیز کا یہ عطف ہو سکتا ہے معطوف علیہ پر، یا اس کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ؟ کہتے ہیں نہیں، اتنی اندھیر نگری نہیں ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یاد رکھنا۔ ضابطہ یہ ہے، انه يجوز ان يقوم المعطوف مقام المعطوف علیہ، جہاں معطوف قائم مقام معطوف علیہ کے بن سکتا ہے۔ کیا معنی؟ معطوف کو اٹھاؤ اور اس کو معطوف علیہ کی جگہ کے اوپر رکھو، اگر معنی ٹھیک بن رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ عطف ٹھیک ہے۔ اگر معطوف علیہ کا قائم مقام نہیں بن سکتا، یعنی معطوف کو اٹھاؤ اور معطوف علیہ کی جگہ پر رکھو تو پھر معنی ٹھیک نہیں بنتا، تو سمجھو یہ عطف ٹھیک نہیں ہے اس چیز کا۔ دیکھو ضابطہ کہ انہ حیث یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ، جہاں بھی جائز ہو معطوف کو قائم مقام بنانا معطوف علیہ کے، یعنی معطوف علیہ کی جگہ پر جہاں بھی آ سکتا ہو جاز العطف، وہاں عطف جائز ہو جائے گا۔ وحیث اللہ، اور جہاں معطوف علیہ کی جگہ کے اوپر نہیں آ سکتا، فلا، وہاں عطف بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثال جاءنی زید و عمرو، ابھی مثال دی،
اب یہ عمر کو اٹھاؤ اور معطوف علیہ زید کی جگہ کے اوپر رکھو تو کیا بن جائے گا؟ جانی عمرن، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کو جب ہم نے زید کی جگہ پر رکھا معطوف علیہ، معنی اس وقت بھی ٹھیک بنا. کیا بنا؟ جانی عمرن، عمر میرے پاس آیا. تو معلوم ہوا عمر کا زید کے اوپر عطف ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو اس کی جگہ پر رکھا جائے تو معنی ٹھیک بنتا ہے. لیکن اگر ہم نے یوں پڑھا جاءنی زید و حجر، میرے پاس زید آیا اور پتھر آیا، تو حجر پڑھا نا. اب حجر کا عطف زید پر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ طریقہ کیا ہے؟ حجر کو اٹھاؤ زید کی جگہ کے اوپر رکھو، اس کا قائم مقام بناؤ. اب کیا بن جائے گا؟ جاءنی حجر، میرے پاس پتھر آیا، تو کیا پتھر آ سکتا ہے؟ وہ تو نہیں آ سکتا، تو معنی تو ٹھیک نہیں بن رہا، کہ اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اس کی جگہ کے اوپر نہیں آ سکتا. تو معلوم ہوا حجر کا عطف جو ہے نا وہ زید کے اوپر ٹھیک نہیں ہوگا. وہ جہاں معطوف علیہ کا قائم مقام بن سکتا ہے اس کی جگہ پر آ سکتا ہے، اور اس کی جگہ پر رکھیں تو معنی ٹھیک آئے تو سمجھو یہ عطف ٹھیک ہے. اور جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھو اور معنی ٹھیک نہ آئے، سمجھو یہ عطف جائز نہیں ہے. بات ختم ہوگی، آگے ایک نئی بحث ہوگی. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. جی آگے سبق سمجھ میں کلیئر ہو گیا؟ جی استاد، معطوف چل نہیں ہے وہ پھر مع کے اس کیا نہیں، وہ غلط ہو جائے گا، ہم کہیں گے عبارت ہی غلط ہے، عبارت ہی غلط ہے، سمجھے؟ ہاں وہ تو کرینہ اگر وہ ماں پتھر کے ساتھ ہے یعنی پتھر اٹھا کر لایا وہ ایک الگ بات بن جائے، لیکن عطف نہیں بن سکتا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ عطف والا معنی غلط ہو جائے گا. اس کو ٹھیک ہے جی، ریپلیس کر سکتا، اگر ریپلیس کر کے مطلب صحیح نہیں آئے گا تو نہیں ہوگا. اب یہ اصول والضابطات فی، اس میں اصول یہ ہے. ٹھیک ہے جی، چل باقی انشاءاللہ پھر کرنا.